الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ہمارے حضرت نے ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیت اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ حاکم محض نہیں ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ اگر حاکم محض ہوتے صرف تو ماشاء اللہ والا حکم نازل فرماتے کہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، تم روزے سے بھاگ نہیں سکتے، اگر تم نے روزہ نہیں رکھا نا کھال کھچوا دوں، دھوپ سے برباد دوں گا تمہاری کھال کے اندر، لیکن تم نے روزے رکھنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بات نہیں فرمائی، وہ بتایا ارحم الراحمین بھی ہوں میں نے، ماشاء اللہ والا حکم نازل نہیں کیا، بلکہ ارحم الراحمین والا حکم نازل کیا۔ جیسے کہ ایک بچے سے باپ کوئی بڑا کام کروانا چاہتا ہے نا تو پچھلوں کی مثالیں دیتا ہے، پچھلوں کے بارے میں سمجھاتا ہے محبت کے ساتھ، دیکھ میں تجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہوں لیکن تو فکر مت کرنا، تو یہ مت سمجھنا کہ تو ہی یہ کام کرنے والا ہے، تجھ سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کام کیا اور نہایت آرام سے کیے، تو میرا بہت چہیتا ہے، تجھ سے تو مجھے بہت محبت ہے، اس لیے تو یہ کام بہت ہی آرام سے کر لے گا۔ تو بیٹا کیا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کا مجھ پر اعتماد ہے، اعتماد بھی شو کرتا ہے یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتماد کیا ہے، یہ بات کہ بھئی جب آپ کا مجھ پر اعتماد ہے، آپ ہی سمجھتے ہو یہ بات، کام بھی آپ کا، کروانا بھی آپ نہیں ہے، اور آپ ہی سمجھتے ہو کہ میں کر لوں گا، تو بس میں نے کر لیا یہ کام، کر لیا اور آپ نے کروا دیا یہ کام۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو خطاب کیا قرآن کے اندر، اور جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا نام لے کر خطاب کر رہے ہیں تو براہ راست ایمان والے سے خطاب کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر ہو۔ تو اس دور کے اندر اگر میں اور آپ موجود ہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ خطاب مجھ سے اور آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے، جو مالک ہے، مجھ سے براہ راست کلام کر رہا ہے، مجھ سے براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ مزہ دیتا ہے نہیں دیتا یہ بات؟ بھیا احکم الحاکمین آپ سے براہ راست خطاب کر رہا ہو تو کتنے مزے کی بات ہے۔ بادشاہ آپ سے براہ راست فون پر بات کر رہا ہو تو آپ مزے سے بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے کہ آج بادشاہ کا فون آیا تھا، اس نے براہ راست مجھ سے بات کی ہے، کسی پیے ویے کو نہیں بولا۔ جب بادشاہ کی یہ اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا حیثیت ہے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے بات کر رہا ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، مشکل میں نہیں آنا،
کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کس لیے فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، 11 مہینے تم نے بہت ناراض کیا ہے مجھے، 11 مہینے بہت ناراض کیا ہے، کٹی کر کر رکھی مجھ سے، تم نے کٹی کری ہے، میں نے نہیں کی ہے، یہ 1 مہینہ میں نے تمہیں دیا اس لیے آؤ دوبارہ دوستی کر لیں، دوبارہ دوستی کر لیں، یہ 1 مہینہ دیا ہی میں نے اس لیے، جیسے بچوں کے اندر کھیل ہوتا ہے نا کٹی، تو بات ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالی احکم الحاکمین، کٹی ہم نے کی ہے، ناراض اللہ کی ذات کو ہم نے کیا ہے، رشتہ ہم نے توڑا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، بندگی کا تعلق ہم نے توڑا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ 1 مہینہ میں نے دیا اس لیے کہ بندگی کی تعلق کو بحال کرا کر مجھ سے دوستی کر، تیرے سر کے اوپر دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں جو تم نے کاغذ پھینک دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 1 مہینے بھائی، سب گرمی کے اندر اگر کوئی آپ کو بولے، ہمارے حضرت فرمایا گا کوئی آپ کو بولے کہ بھائی سب گرمی کا موسم ہے لیکن تم یہاں سے اپنے اپنے علاقوں سے پیدل کی ماڑی چلو، وہاں پر تمہیں 120 گز کا 200 گز کا مفت پلاٹ دیا جائے گا، سارے پیدل نکل پڑے ہوں گے، ایسی والے کمروں کو چھوڑ دیں گے، ارے ایسی کی بھی ایسی کی تیسی یہ کر دیں گے، کریں گے نہیں کریں گے، ایسی کی بھی ایسی کی تیسی، اور نکل کھڑے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ 120 200 گز کا پلاٹ چاہیے بھائی، اس پر بنگلہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہیں مجھ سے پہنچنے سے پہلے کوئی اچھی لوکیشن والا کوئی اور نہ لے لے، اس لیے سب سے پہلے پہنچنے کی تیاری ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آواز دے رہے ہیں، ایک پلاٹ کے لیے تو چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے 11 مہینے مجھے ناراض کیا ہے، مجھ سے دوستی کا تعلق توڑ لیا تھا، رشتہ توڑ لیا تھا، آج میں خود آواز دے رہا ہوں سنا کر لو مجھ سے، آ کر دوستی کر لو مجھ سے، دوستی کے لیے بلا، لیکن اللہ کی آواز سب کون لبیک کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لبیک؟ بہت کم لوگ لبیک کہہ رہے ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اولیاءہ الا المتقون، اور رمضان کا بھی جو مقصد یہی بتایا ہے کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تقوی والا ایسا نہیں بنتا انسان، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ بھائی اگر تقوی والے بننا چاہتے ہو، دوست بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو اللہ کے دوستوں کے اندر ہو، اہل اللہ کے اندر ہو، جب تم اللہ کے دوست بنو، جب تمہارے سروں کے اوپر اللہ دوستی کا تاج سجائے گی، کیوں؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ قرآن کو دوسری آیت فرماتا کہ اللہ کے دوستوں تقوی والے ہی ہیں، جو متقی ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں، تو جب وہ دوست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ رہ لو گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اللہ کے دوستوں کے اندر گزارا، یہ جو صحبت ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر کوئی جاہل آدمی شاعروں کے ساتھ رہنے لگ جائے نا تو وہ بھی شعر کہنے لگ جاتا ہے، اس صحبت کی برکت سے ہوتا ہے۔ حضرت کے پاس ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، تو اس نے ایک شعر کہا کہ بھاگ نکلا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ،
بھاگ نکلا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ. ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہ ٹھہرا. وحشت اسی کو کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہ ٹھہرا, وحشت اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں مزہ نہیں آئے گا اس شعر کے اندر جب تک آپ سمجھو گے. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز صدا ہے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف میں ہوں. کس کی طرف آئے گا؟ جنت کی طرف جائے گا یا میری جانب آئے گا؟ اپنے رب کے پاس آئے گا, اپنے معشوق کے پاس آئے گا. بتا تو صحیح کس کے پاس آئے گا. تو یہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے بڑے جو عالم لوگ ہیں ایسے اشعار نہیں کہہ سکتے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جنت کے نام کے اوپر ہی, قدم رکھنے کے اوپر ہی وحشت طاری ہو گئی کہ جب سامنے تو ہے, تیری ذات ہے, تو میں تیری جانب بڑھوں گا نا, تیری جانب دوڑوں گا, کیونکہ دیوانہ میں تیرا ہوں, جنت کا نہیں ہوں. دیوانہ میں کس کا ہوں؟ تیرا ہوں, جنت کا نہیں ہوں. اسی بحث کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کتنا بڑا شاعر ہوگا. حضرت فرمایا کرتے کتنا بڑا شاعر ہوگا, اسی بحث کے اوپر سمجھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ دیکھو شاعروں کے اندر رہنے کی صحبت کا اثر کیا ہوا کہ اس کے منہ سے بھی ایسے شعر نکلنے لگے کہ جو بڑے سے بڑا علامہ نہیں کہہ سکتا, بڑے سے بڑا عالم نہیں کہہ سکتا. جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ کیسے اللہ والا نہیں بنے گا, کیسے اللہ والا نہیں بنے گا. ہمارے حضرت کے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو بتا دو جب تم سخت سردی کے اندر چائے پیتے ہو, ٹھٹر رہے ہوتے ہو, اور اس وقت تمہیں چائے مل جائے یا سوپ مل جائے, تو کیا وہ چائے تمہارے اندر گرمی فراہم کرتی نہیں کرتی, یا وہ سوپ تمہارے اندر گرمی فراہم کرتا نہیں کرتا؟ جب چائے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر گرمی فراہم کر دے, تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دوستی کی گرمی ہے, ایمان کی گرمی ہے, وہ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے ایمان گرم نہیں ہوگے. تم چائے تو آپ کو گرمی فراہم کر دے, لیکن جس اللہ والے کے پاس, جس کے قلب کے اندر ایمان کی گرمی ہو, اس سے آپ کو گرمی نہ ملے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. ارے ان کی نظروں کے اندر گرمی ہوتی ہے, وہ آپ کو دیکھ لے تو آپ کو گرمی ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کو دیکھ لے تو آپ کے قلب کا مزاج تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو خطائیں ہیں وہ عطائے ربانی کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی جو نفس کی, دل کی خبیث عادتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان دل کی عادتوں کو دھو کر رکھ دیتے, پاک کر کر رکھ دیتے, اور آپ کو تقوی کی حیات نصیب فرما دیتے. حیات تقوی نصیب ہو جاتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر چند گھنٹوں تک اللہ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے, مراقبہ کرنے کے اندر لگے. چند گھنٹوں کے بعد جب وہ نکلے تو کتے کے اوپر نظر لگ گئی, کتے کے اوپر نظر پڑی, نکلتے ہی پہلی نظر کتے کے اوپر پڑی. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ کتوں کا شہر ہو گیا تھا. جہاں کتا وہ جاتا تھا سارے کتے اس کے پیچھے ادب سے چلنا شروع ہو جاتے تھے, اور جہاں بیٹھتا تھا وہاں پر سارے کتے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ اللہ والوں کی نظر کا اثر تھا, ایک کتے کے اوپر پڑا تو وہ کتا کتوں کا شہر ہو گیا. تو جس کے قلب کے اندر کتوں جیسی خواصتیں ہوں, اگر اللہ والوں کی نگاہ اس دل کے اوپر پڑ جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ والا بن جاتا ہے. یہ فرمایا کرتے تھے. تو دوستو اللہ والوں کی
محبت میں رہو. یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس رمضان کے مہینے کو اللہ والوں کی صحبت کے اندر گزارنا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چڑھائی پر چڑھنے کے لیے 2 انجن لگانا پڑتے ہیں ریل کو. یہ کوئٹہ ہے نا، کوئٹہ چڑھائی پر، تو کوئٹہ جانے کے لیے 2 انجن لگانا پڑتے تھے ٹرین کو، ایک آگے ایک پیچھے سے بھی دھکا دے رہا ہے اور آگے بھی کھینچ رہا ہے. اس طریقے سے ٹرین چلتی. بالکل اسی طریقے سے جیسے میں اور آپ گائے منڈی میں جائیں، بکرا منڈی میں جائیں، یا ہم لوگ گائے لے کر آ جائیں اور اس کو قربانی گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آگے چارہ رکھتے ہیں اور پیچھے بولتے ہیں تھوڑا چھڑی تو لگا، اس کی دھوپ تو نہ، تھوڑا آگے تو بڑھے. ایسے ہی کرتے نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے ہی ایمان والے کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت اور دوزخ بنائی اس لیے کہ دوزخ کا چھڑی اس کو پیچھے سے لگتی رہے اور جنت کا لوزر اس کو دکھا کر آگے بڑھاتا جائے. یہ جنت کا لوزر سن کر آگے بڑھتا جائے. یہ نہیں مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جا رہے ہیں. ارے اپنی ذات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. قربان کا وہی ہے. ہم کس کے اوپر فدا ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم کس کے اوپر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے. اے اللہ، یہ سارے کام کر رہے ہیں تو تیری ذات کے لیے، تیری ذات کو پانے کے لیے کر رہے ہیں. تجھ پر فدا ہونا چاہتے ہیں، تجھ پر قربان ہونا چاہتے ہیں. یہ سارے کام تو تیرے لیے کیے ہم. اس لیے مراقبے کے اندر رہا کرو، جنت کے مراقبے کے اندر رہا کرو. یہ جو جنت اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے نا رمضان کے مہینے میں، کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کو معطر کر دیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے. یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ہم اسی رمضان کے مہینے کے اندر جنت کے ڈیزائن کو بھول کر دنیا کے ڈیزائن کے اندر لگ جائے. جنت کی حوروں کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی، ان کا سینہ بیان کیا، ان کا جسم بیان کیا، ان کی خوبصورتی کو بیان کیا، کھول کر بیان کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے، اس لیے کہ یہ دنیا کے ڈیزائن کو بھول کر جنت کے ڈیزائن کو یاد کریں. ان کے ذہنوں کے اندر دنیا کا ڈیزائن نہ بیٹھ جائے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ایک چڑیا اڑ رہی ہو، چاہے وہ 10,000 میل کی بلندی پر اڑ رہی ہو، چاہے وہ 1,000 میل کی بلندی پر اڑ رہی ہو، بھائی فٹ کی بلندی پر اڑ رہی ہو، لیکن چڑیا کا جو عکس ہے نا وہ زمین کے اوپر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایسے ہی ایمان والا جب یہاں پر تقوی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو جنت کا عکس اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں. جنت کا عکس اس کے دل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. وہ جنت کو ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی اپنے قلب کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کا عکس اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے حسن فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو رمضان ہے یہ نعمت زمانی ہے. کیا ہے؟ نعمت زمانی. اور یہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے یہ نعمت مکانی ہے. یہ دونوں انجن کو ساتھ لے کر چلو. اگر دو انجن کو ساتھ لے کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ پر پرواز عطا فرما دیں گے اور آ جائیں گے عرش تک، اور آپ عرش تک پہنچ جاؤ گے. لہذا اگر عرش تک ہوتا ہے نا تو ان 2 انجنوں کے ساتھ ہو. رمضان کے اندر کیا ہے؟ نعمتیں اپنے وقت پر آیا، اس کو کہتے ہیں نعمت زمانی. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ والوں کی صحبت تو ہر وقت میسر ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اپنی جگہ پر، اللہ والوں کی جگہ پر جا کر ان کے ساتھ رہنا شروع کر دو. نعمت زمانی تو حاصل ہو گئی، اب نعمت مکانی بھی حاصل کر لو اور ان کی صحبت کے اندر رہنا شروع کر دو.
فرمایا کرتے تھے کہ جو مجنوں ہے نا، مجنوں، وہ تو لیلا کے لیے جنگلوں کے اندر نکل گیا تھا، لیلا کو پانا چاہتا، تو آپ مولا کو پانے کے لیے اللہ والوں کے پاس نہیں کر سکتے؟ اس کی خواہش مخلوق کو پانے کی تھی، آپ کی خواہش خالق کو پانے کی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو خالق کو پانے کے لیے آپ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں کر سکتے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب پہلی دفعہ اپنے حضرت کے پاس پہنچا نا، تو پہلی دفعہ کے اندر چلہ لگا دیا ان کے پاس، 40 دن ان کی صحبت میں رہا پہلی دفعہ کے اندر، اور 40 دن میں نے ادھر سے ادھر نہیں کیے، 40 دن ان کے پاس ہی رہتا۔ فرمایا کرتے تھے جب آپ مجھے دیکھتے ہو تو مجھے میرے حضرات یاد آ جاتے ہیں، شیوخ یاد آ جاتے ہیں کہ میرے کو ان کی برکات حاصل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جب ہی آپ مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جب ہی آپ مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سورج کی شعاع زمین کے اوپر پڑے، حضرت فرمایا کرتے ہیں سورج کی شعاع زمین کے اوپر پڑے تو زمین کو ناز کرنے کا کیا حق ہے کہ یہ روشنی میری ہے؟ یہ تو سورج کی ہے بھائی، یہ تو سورج کی روشنی۔ لہذا ایسے ہی سورج کی کرنیں ہوتی ہیں کہ اگر سورج کی کرنیں فضا کے اندر بھی ہیں تو وہ سورج ہے یا نہیں ہے؟ سورج تو نہیں ہے نا، سورج کی کرنیں الگ ہے، سورج الگ ہے۔ آپ سورج کی کرنوں کو سورج نہیں کہہ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو؟ وہ سورج کی کرنیں ہیں اور وہ سورج ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سورج کا، رحمت کا نور دل کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تو نہیں ہوتے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا نہیں ہیں لیکن سورج بھی نہیں ہے۔ بھائی ہیں کیا؟ سورج کی کرنیں سورج تو نہیں ہے نا لیکن سورج سے جدا ہے کیا؟ پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن ذا خدا جدا نہ باشد، کہ خاصان خدا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ تو نہیں ہوتے، خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے کو کیسے گزارنا بھائی؟ اس رمضان کے مہینے کو اپنے شیخ کے پاس گزار لو، ان کی صحبت میں رہو، یقین جانو وہ سورج کی کرنیں ہیں۔ جس طریقے سے سورج ہے نا، ان کے قلب کے اندر بھی اللہ کے قرب کا سورج بلند ہوا ہے، اللہ کے قرب کی کرنیں نا ان کے قلب کے اندر اتر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور کی کرنیں نا ان کے اندر اتر رہی ہیں۔ تو اگر ان کی صحبت کے اندر رہ لو گے نا تو جو نور کی کرنیں ان کے قلب کے اندر اتر رہی ہیں وہ آپ کے قلوب کے اندر بھی اترنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے قلوب کو بھی گرما دیں گی۔ وہ اللہ والوں کی صحبت کا گرم بازار یہ عشق ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہدی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ ان کا ہے، گرم بازار یہ عشق۔ ایک ہوتا ہے نا گرم بازار، کہ جہاں پر بازار کے اندر بڑی تیزی ہو، مندی نہ ہو، گاہک بھی خوب آ رہے ہوں اور بکری بھی بڑی ہو رہی ہو، بازار کے اندر کیا بولتے ہیں ہم لوگ، آج بڑی گرمی ہے بھائی، تیزی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹاک ایکسچینج کے اندر، دیکھیں آپ کیا بولتے ہیں، آج اسٹاک کی مارکیٹ کے اندر بڑی تیزی رہی، اور اگر مندی ہوتی تو کیا بولتے ہیں، آج اسٹاک کی مارکیٹ کے اندر بڑی
مندی رہی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کی ذات کا جو عشق ہوتا ہے نا وہ ہر وقت گرم رہتا ہے. جتنے بھی گاہک چلے جائیں ان کے پاس اور اللہ کا عشق حاصل کر لے بھائی. یہ اللہ کی محبت کی دکانیں، اللہ کی محبت کی ڈبیا، اللہ کی محبت کا چورن ان سے حاصل کر لو تاکہ تمہارے قلب کے اندر افاقہ ہو جائے، تمہارے قلب کو سکون ملنا شروع ہو جائے. اصل چیز تو قلب کا سکون ہے نا. ہمارے حضرت عزیز آباد کے اندر سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے پکڑ لیا. اب یہ حضرت ہی واقعہ بیان کر رہے، پکڑ لیا اور بولنے لگے کہ حضرت ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں، وہ مسئلہ حل کر دے. میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ بولا میری بیوی جو ہے نا بگڑ گئی ہے اور ایسی بگڑی ہے کہ جوتیاں اٹھا کر دوڑ لگوا دیتی مجھے. اس عمر میں جوتیاں اٹھاتا ہوں، پہننے کی قابل بھی نہیں رہتا، اٹھا کر بھاگ رہا ہوں گھر سے. ایسی بگڑ گئی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت رونا شروع کر دیا. حضرت بولا ظالم، بیوی کے بگڑنے کا اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی تجھے، تیرا رب تیرا اللہ تجھ سے بگڑا ہوا ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے؟ تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے خالق کو ناراض کیا ہوا ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے؟ تو سوچ تو صحیح، کون سی ایسی تیری عادت ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جو تو اللہ کی ذات کے حوالے سے کر رہا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ سوچتا ہو کہ تم مطمئن ہو جاتا ہو اس عبادت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول کر لیا ہوگا. کون سی ایسی عبادت ہے تیری؟ اور اگر عبادت بھی نہیں ہے، ناقص ہے، گناہ پر گناہی زندگی گزارنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی کی فکر کیوں نہیں ہو رہی تجھے؟ مخلوق کی ناراضگی کی فکر ہے تجھے؟ تجھ سے رب ناراض ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض ہو رہی ہے تجھ سے، ان کی سنتوں کو تو چھوڑ کر چل رہا ہے، دھجیاں بکیر کر چل رہا ہے، ان کے راستے کو توڑ کر چل رہا ہے، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو چھوڑ کر چل رہا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر چل رہا ہے. تجھے کب پرواہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں؟ بیوی کی فکر، بیوی کی پرواہ تجھے. اور حضرت خوب روئے اس بات کے اوپر. بولا ہمیں فکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. آئے دن دیکھو تو رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار مخلوق کو کیسے راضی کر لیا جائے. ہر وقت مخلوق، ہر وقت بیوی، ہر وقت بچے، ہر وقت کوئی رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی ماموں، کوئی تایا، ہر وقت یہی گھوم رہا ہوتا ہے. کیا کس طریقے سے ان کو راضی کر لیا جائے اور ان کی رضا کے اندر اللہ کی رضا تلاش کی جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو ان کو اللہ کے راستے کے قریب نہیں کر سکے، لیکن یہ آپ کو دور کرنے میں کامیاب ہوگا. ارے کرنا تو آپ کو چاہیے تھا نا ان کو. تو لہذا ساتھیوں، دین جو ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور ان کا کام اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی پھیلاؤ. اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر نہیں پھیلایا نا تو یہی گھر والے آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بات کہ اگر گھر کے اندر دین نہیں آیا اور ایک شخص بھی گھر کے اندر دیندار نہیں بنا تو یقین جاننا ہے کہ اس کی نحوست آپ کو بھی بے دین کر دے گی، آپ کے دل کو بھی مار دے گی. آپ کے قلب کو بھی موت کا شکار کر دے گی. ایسی سخت ترین نحوست ہے یہ. تو اس بات پر مطمئن مت ہو کہ میں تو دیندار بنتا جا رہا ہوں، میں تو اللہ والوں کے قریب رہتا ہوں، میں تو اللہ والا بنتا جا رہا ہوں، لیکن گھر کے ماحول سے بندہ
आजिज आ जाए, मुबर्रा हो जाए, यकीन जाने वही घर का माहौल आपको शैतान की तरफ धकेल देगा और आप शैतान बनकर रहोगे। ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से तजर्बा किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है और कई दफा किया है, कई दफा अल्लाह ताला की जात ने दिखाया है। तो मैं सब साथियों को बोलता हूं कि भाई सिर्फ आप तन्हा अल्लाह वाले नहीं बनो, आप तन्हा अल्लाह के रास्ते की तरफ मत आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम को तन्हा पैदा मत करो, बल्कि अपने घर वालों के अंदर भी डेवलप करो, इसको घर वालों के अंदर भी घुसेड़ो। उम्मत कहती किसको है? उम्मत सिर्फ एक मर्द का नाम है क्या, या मर्दों की जमात का नाम है? उम्मत के अंदर तो तीनों चीजें आते हैं, तीनों तबकात आते हैं, तीनों दर्जे आते हैं, औरत भी आ गई इसके अंदर, बच्चे भी आ गए और जवान भी आ गए, मर्द हजरात बड़े जो उम्र के हैं सारे आ गए इसके अंदर। उम्मत तो इसको कहते हैं। तो उम्मत के ऊपर मेहनत होगी तो उम्मत बनेगी ना। हजरत फरमाया करते थे कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो पूरा जिस्म मुतासिर होगा। आपके घर के फर्द इसी तरीके से आपके जिस्म के आज़ा की मानिंद है। अगर वो किसी तरीके से बिगड़े हुए समझ लें, आपका कोई हाथ, आपका कोई सर, जिसके साथ जिसका गहरा ताल्लुक होता है, कोई दिल आपका बीमार है, इस तरीके से आप जिस्म के साथ चल ही नहीं सकते, बीमार जिस्म के साथ। इसी तरीके से दीन के अंदर भी बीमार दीन के साथ नहीं चल सकते। आपको घर वालों को लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, भाई ये मेहनत सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है कि मैं ही अल्लाह वाला बनता रहूं और घर वालों को बोलूं तुम घर में बैठकर हमारी खिदमत करते हो। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। या घर वालों को ये बोलो तुम्हें हम परेशान नहीं करेंगे। बहुत सारे घर वाले तो इस वजह से निकालते हैं अपने घर वालों को, मर्द हजरात को, कि यार घर में रहकर हमें परेशान करता है, इसलिए बेहतर है अल्लाह वालों की सोबत में रहने। उनको अपना सुकून चाहिए होता है, तो उनकी नीयत के अंदर क्या आ गया? उनकी नीयत में अपना सुकून है, अल्लाह नहीं है। इसलिए घर वालों के अंदर भी ये नीयत पैदा करो कि भाई अपनी नीयत को सुधारो। अगर घर में से मुझे निकाल रहे हो, मुझे बोल रहे हो जाने का, अल्लाह वालों की सोबत में जाने का बोल रहे हो, दीन की महफिल में जाने का बोल रहे हो, तो अपनी नीयत सही करो। नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, ये हम सब का काम है, हम सब का काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने तन्हा किया था ये काम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने तन्हा किया था ये काम। अरे उनके बच्चे भी शामिल थे, तो उनकी खवातीन भी शामिल थी इस दीन को फैलाने के अंदर। लिहाजा इसको समझने की जरूरत पड़ेगी भाई। और इस रमजान को अल्लाह ताला की जात ने दिया है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने रमजान कैसा गुजारा है, और इसकी तरगीब क्या दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने, कैसा गुजारना चाहिए। डराया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कि जैसे किसी दुश्मन से डराया जाता है ना, इस तरीके से डराया करते थे। और फरमाया करते थे कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है, तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है कि जो रहमतों का खजीना है, उस पर छम 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 करके रहमतें बरस रही होती है उस महीने के अंदर, और वो तुम पर साया फगन हो जाएगा। साया फगन समझते हैं कि निहायत तकलीफ में, गर्मी के अंदर थे हम लोग, और एक चीज ने आकर मेरे ऊपर साया करना शुरू कर दिया, उससे मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब यह था 11 महीने तक हमने बहुत गुनाह किए, तकलीफ के अंदर आ गए, अल्लाह ताला की जात ने मेरे ऊपर ये साया कर दिया रमजान का महीना, इससे रहमतें बरस रही हैं, रहमतें बरस रही हैं, रहमतें बरस रही हैं।
اور مجھے معاف کیا جا رہا ہے. رمضان کا مطلب یہ ہے جھلسا دینا، جھلسا دینا، جلا دینا. کہ جو 11 مہینے تک آپ نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھٹی لگائی اس لیے کہ اس 11 مہینے کے گناہ کو اس بھٹی کے اندر جلا دیا جائے اور تمہیں پاک و صاف کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں آگے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک رکعت نفل پڑھے گا تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. مطلب سیل لگائی جا رہی. کسی بازار میں چلے جاؤ اور اس بازار کے اندر 70% آف کی سیل لگی ہوئی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ سارے ہی لوگ پہنچ جاؤ گے نا اس کے اندر، ساری خواتین کو بتا دو بھی جا کر یار فلاں جگہ پر فلاں برانڈ کے اوپر 70% آف کی سیل لگی ہوئی ہے. اور اس سے کم کی نہیں ہے، 60% کی نہیں ہے، 50% کی نہیں ہے، 70% کی ہے. تو ساری خواتین اس بازار کے اندر پہنچیں گی، بلکہ ہم سے پیسے لے کر جائیں گی، یار ہمیں پیسے دو. سب پہنچ جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے 70% کی سیل لگائی ہے. ایک عمل کرو، ایک 70 دے دوں گا، آ جاؤ لے لو. لیکن وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. 70% دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، 70% مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے. اچھا 70% میں آپ کو بتا دوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے 70 کا لفظ یوز کیا ہے وہ ایک مثال کے طور پر کیا ہے. جیسے میں کسی کو فون کرتا ہوں نا اور وہ فون نہیں اٹھاتا تو میں کیا بولتا ہوں مثال کے طور پر، یار 20 دفعہ تمہیں فون کیا تم نے اٹھایا نہیں. حالانکہ میں نے 20 دفعہ اس کو فون نہیں کیا ہے، یہ مثال کی طور پر میں نے بات پیش کی ہے. میں نے 2 سے 3 دفعہ کال کر لی ہوگی، لیکن میں کیا ہوں یار سینکڑوں دفعہ کال کری تم نے اٹھایا نہیں. کتنی کالیں کی ہیں میں نے، تم کالیں نہیں اٹھا رہے ہو. ایک ہی کال کی تھی اس نے، 2 کال کی ہوں گی، اور بولتا کتنی کالیں کی ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر 70 کا لفظ یوز کیا ہے. 70 کا لفظ کا مطلب 70 دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا اجر دیں گے جو تمہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے. لا محدود ہے، لا محدود. نیت کے اوپر لا محدود ملتا ہے. میں آپ کو بتا دوں اگر میں یہ نیت کر لوں نا کہ اے اللہ ساری کائنات کی مخلوق میری عیال بن جائے، ساری کائنات کی مخلوق میری عیال بن جائے، اور میں ساری کائنات کی مخلوق کو اے اللہ آپ کی برکت سے رزق پہنچانے والا بن جاؤں، میرے ذریعے سے رزق پہنچے گا. کیونکہ عیال کا حق تو کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو اس کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اگر ساری مخلوق آپ کی عیال بن جائے گی تو حق کس کا ہوا؟ نان نفقے کا. سربراہ کے اوپر ہوا نہیں ہوا. تو آپ نے نیت کیا کر لی؟ اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ اللہ مجھے جب بھی تیری رزاقیت کے اوپر یقین ہے کہ میری ساری مخلوق عیال بن جائے گی نا، تب بھی مجھے تو رزق دے گا ان کے حوالے سے. اور میں کھلاؤں گا ان کو. اب یقین جانو اس نیت کے اوپر جتنی مخلوق ہے نا کائنات کے اندر، صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنی مخلوق ہے کائنات کے اندر، ان سب کو جو بھی وہ کھا رہا ہے، جو بھی وہ پی رہا ہے، ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے کے اندر لکھا جا رہا ہے. نیت کے اوپر بات کرتا ہوں، ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے کے اندر لکھا جا رہا ہے. تو نیت کا ثواب تو لامحدود ہے. کیوں؟ کیونکہ نیت کا تعلق لامحدود ذات سے ہے. نیت کا تعلق کس سے؟ میں ابھی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، بڑی زبردست طریقے سے پڑھ رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، صحیح ہے نا. میں ریاکاری بھی کر سکتا ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے ریاکاری نہیں کر سکتا ہوں میں.
اللہ میری نیت سے، دل کے حال سے بھی واقف ہے کہ یہ آنسو بہا کس کے لیے رہا ہے۔ جب یہ میری ذات کے لیے کر رہا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اس عمل کا میری ذات سے ہو گیا نا، تو پھر اس کا اجر بھی لامحدود ہے۔ بھائی یہ عمل کس کا ہوا؟ بتاؤ بھائی مجھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ میں عمل کروں اس مالک کو جو جس چیز کا جو مالک ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کروں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون سا اجر زیادہ قیمتی ہے؟ بھائی جو مالک کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ قیمتی ہے نا، اس پر کیا ملے گا؟ مالک ملے گا۔ جب مالک ملے گا خزانہ آٹومیٹکلی کھینچ کر آئیں گے نا اس کے ساتھ، خزانوں کا مالک بھی تو وہی ہے۔ ارے تو خزانوں کی نیت کیوں کرتے ہو بھائی؟ خزانے کے مالک کی نیت کر لو۔ بھائی خزانوں کی کیوں نیت کرتے؟ خزانے کے مالک کی نیت کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فرمان ہے کہ بھئی ایک رات ایسی ہے جس میں جو اس رمضان کے مہینے میں آتی ہے، شب قدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سنت نفل پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب فرض لکھا جا رہا ہوتا ہے، درجے کے اندر فرض کے برابر نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھنا، ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا، ثواب کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ فرض کے برابر لکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن درجے میں فرض کے برابر ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بھائی میں کسی کمپنی کے اندر جی ایم ہوں، صحیح ہے نا، اور میری تنخواہ 2 لاکھ روپے، اور ایک مہینے کے لیے کسی ساتھی کو رکھ دیا، اس کی بھی سیلری 2 لاکھ روپے کر دی، لیکن وہ ہے میرے ماتحت، درجے میں میرے برابر تھوڑی پہنچ جائے گا، وہ جی ایم تھوڑی بن جائے گا بھائی، سیلری اس کو 2 لاکھ روپے دی جا رہی ہے، میرے برابر ہی دی جا رہی ہے، تو سیلری اگر میرے برابر دی جا رہی ہے، درجے میں میرے برابر تھوڑی پہنچ گیا ہے۔ ایسے ہی اجر فرض کے برابر دیا جا رہا ہے، لیکن درجے کے اندر فرض کے برابر نہیں ہے۔ ثواب میں تو پہنچ گیا وہ، لیکن درجے میں فرض کے برابر نہیں پہنچا۔ اس لیے اگر کوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو افطار کروا دے، صحیح ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے، دوزخ سے اس کو دور کر دیتے، ٹھیک ہے نا، دوزخ سے اس کو دور۔ لیکن آج کی افطاری میں، اور آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے، خطرناک قسم کی، سمجھ کے میری بات، سحری بھی خطرناک قسم کی ہوتی ہے۔ ارے اس حدیث کا مقصد پیٹ کی پوجا کروانا نہیں تھا، پیٹ کی عبادت کروانا نہیں تھا، پیٹ کا بندہ بنانا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہمارے پاس تو صحابہ کرام مجھ سے اور آپ سے زیادہ عقل والے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی عقل والے کے پاس رہا کرتے تھے جس کی عقل کا کوئی ثانی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایسی عقل والے کے پاس رہا کرتے تھے جس کی عقل کا کوئی ثانی۔ اور یہ جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل بھی اس کی خیرات ہے، سمجھ گئے میری بات؟ تو وہ ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا سوال کرنا ہے یہ سمجھیں آپ، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کروا دیں۔ سوال، ہمارے پاس تو اتنا، کیا ان کے پاس طاقتیں نہیں تھی؟ ان کے پاس دماغ نہیں تھے؟ وہ کما نہیں سکتے تھے کیا؟ ارے کمائی کو کیوں چھوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے، کہ دین کو پھیلانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی وجہ سے اس غم کو پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس طاقتیں نہیں تھی، ان کے پاس مائنڈ نہیں تھا، دماغ نہیں تھا، کیا وہ
ایک سے بڑھ کر ایک کر سکتے تھے، اللہ کی قسم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کے غم کو پھیلانے کے لیے چھوڑا یہ ساری چیزیں۔ سوال کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو افطار کرانے کا خود کرنے کا نہیں ہوتا تو افطار کیسے کرائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی اگر تیرے پاس ایک کھجور بھی ہو نا تو ایک کھجور سے افطار کرا دیو، اگر تیرے پاس ایک گھوٹ پانی ہو ایک گھوٹ پانی پلا کر افطار کرا دیو، اگر تیرے پاس دودھ کی لسی ہو ایک گھوٹ ہی لسی ہو وہ پلا کر افطار کرا دیو، یہی ثواب یہ دیا جائے گا، تجھے مغفرت بھی کر دی جائے گی اور تیرے اوپر دوزخ کو بھی حرام کر دیا جائے گا۔ سوچو تو آج سحریوں کے اندر مرغ مسلم کھلائے جا رہے ہیں اور اس مرغ مسلم کھلانے کے اندر ہم بڑی بہادری دکھا رہے ہیں کہ بھائی جیسا ہم کھا رہے، ارے یہ پیٹ کا پجاری بنایا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ صحابہ کرام کو بھوکا رکھا، جتنا زیادہ صحابہ کرام بھوکے رہے، پیٹ سے خالی رہے، اتنا ہی قلب کے اندر انوار و برکات کی بارش اتری ہیں، اور جتنا زیادہ پیٹ بھرا جائے گا اتنے ہی آپ راستوں کو مسدود کر دیں گے، مطلب باندھ دیں گے۔ جو انوار و برکات کی بارشوں کے اندر ساتھ ملے ہوئے نا ان راستوں کو جام کر دیں گے، ٹریفک جام ہو جائے گا، تو انوارات کیسے آئیں گے، نور کیسے اترے گا؟ یہ خالی پیٹ رکھنا اس لیے تھا۔ قلب کی شریانیں، جو قلب کی شریانیں ہوتی ہیں نا وہ مسدود ہو جاتی ہیں، جام ہو جاتی ہیں، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اور ٹریفک جام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمبولینسیں بھی فیل ہو جاتی ہیں اور مریض ایمبولینس میں ہی مر جاتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ ہم تو مریض ہیں، ہم ایمبولینس میں بھی ایسے مریض ہیں کہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے بھائی، ارے روح کی موت ہو جائے گی اگر اتنا کھلائیں گے اتنا پلائیں گے۔ تو کھانا ہی اثر تھوڑی تھا، اس رمضان کے مہینے کے اندر بھوکا رہنا اثر تھا۔ رمضان کا مقصد بھوکا رہنا تھا اور یہی اصل ہے، پیاسا رہنا تھا رمضان کا مطلب، اور شہوانی خواہشات سے دور رہنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے رکھا تھا کہ بھائی اگر حلال چیزوں سے تم رک جاؤ گے ایک مہینے تو حرام چیزوں سے رکنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ کھانا پینا حلال ہے نا، بیوی سے تعلق پیدا کرنا ازدواجی، یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر اس ایک مہینے کے اندر یہ حلال چیزیں روک دو گے تو آنے والے 11 مہینوں کے اندر تم حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے۔ لیکن اگر اسی ایک مہینے کے اندر تم اتنا کھاؤ کہ سال بھر اللہ اکبر نہیں کھایا ہو تم نے، کوئی کہاں جا کر سحری کر رہا تھا، کوئی کہاں جا، کیوں؟ ادھر سحری بڑی زبردست ہوگی، ادھر افطاری بڑی زبردست ہوگی۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر تو ایسا نہیں ہے، اسٹال لگتے تھے یار، کہیں ایک تو بتا دو کوئی چیز، کوئی ایک چیز بتا دو یار، صحابہ کرام کو اسوہ بتا دو۔ صحابہ کرام کے سوال سے آپ کو معلوم چل جائے گا کیا سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے۔ اسوہ تو بتاؤ، اسوہ کیا تھا؟ اگر میں بتا رہا ہوں یہ شیطان کی سازش ہے، اور اس سازش کے اندر بڑے بڑے لوگ ملوث ہوئے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی جیسا ہم کھائیں گے، ایک حدیث یاد ہے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جیسا خود اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہے اس کو بھی کھلانا، تو بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہے بول میں کھاتا ہوں تو بھی کھا کیونکہ مجھے پسند نہیں کھانا۔ تو شوگر کی گولی کھاتا ہے شوگر کی گولی بھی کھلا اس کو۔ بہت سارے لوگ کینسر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں، کھلائیں سارے، کھائے گا اور اس حدیث کو پیش کرے، ارے بھائی میں نے پسند کی اپنے لیے یار، یہ جب میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کینسر کی گولی کھانا تو آپ بھی کھائیں نا، کیا بولے گا پاگل ہو گیا کیا؟
تو بھائی آپ نے زیادہ کھانا اپنے لیے کیوں پسند کیا ہوا ہے؟ آپ شریعت کے مطابق کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سنت کے مطابق کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اگر آپ کا کھانا سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر کے دوسروں تک نہیں پھیلاؤ اس بات کو. اپنا کھانا سنت کے مطابق کرو نا، اپنا پینا سنت کے مطابق کرو. بتاؤ یہ شرارت ہے یا نہیں شیطان کی؟ اس حدیث کی قید کے اندر بند کر دیا. ارے اس حدیث کو سمجھے تو صحیح، حدیث کو سمجھتے نہیں ہو اور بغیر سمجھے بس عمل کیے جا رہے ہو. حدیث کو سمجھنا پڑے گا. لہذا یہ جتنے بھی اسٹور لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور پھر اس کے اندر زکات کے پیسے بھی شامل ہوتے ہیں، اور زکات کے پیسے شامل کرنے کے بعد اپنے اسٹال سے اٹھنے نہیں دیتے یہ لوگ. کیوں نہیں اٹھنے دے رہے ہوتے؟ کہ ان کا اسٹال زیادہ لمبا نظر آنا چاہیے. جتنا زیادہ لمبا نظر آئے گا اتنی پبلسٹی ہوگی، اتنے ہی لوگ آئیں گے، اتنے ہی دکھایا جائے گا ان کو. ان کا دکھانا مقصد ہوتا ہے، ان کا سحری افطار کرانا مقصد ہے ہی نہیں. اگر سحری افطار کرانا مقصد اللہ کے لیے ہوتا ہے، یقین جانو اللہ کی قسم یہ اخلاص کے دائرے میں آ کر وہی سحری کرواتے، وہی افطاری کرواتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دور کے اندر ہوا کرتی تھی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور کے اندر ہوا کرتی تھی، جو صحابہ کرام کو اسوہ تھا. تو اٹھنے نہیں دیتے یہ لوگ کہ بھئی ان کا اسٹال چھوٹا ہو جائے گا. ارے زکات کا مال لگا ہوا ہے، لوگوں نے افطاری کے معاملے میں زکات کا پیسہ دیا ہے. وہ زکات کا پیسہ اس لیے دیا ہے کہ آپ افطاری کرواؤ، لیکن ان کو بھی نہیں معلوم یہ مسئلہ کہ زکات کی افطاری کروائی جاتی تو افطاری کا مالک بنانا پڑتا ہے. اب یہ افطاری کو لے کر کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کی مرضی کہیں پر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مالک ہے اس چیز کا. آپ مالک ہی نہیں بنا رہے ہوتے. آپ نے شیطان نے ایک ترکیب اور سجا دی کہ میں پلیٹ میں رکھ کر دو. بولو یار اس سب کو اٹھا کر کہاں لے کر جاؤ گے؟ دیکھو پلیٹ میں دیا، یہ پلیٹ کے مالک نہیں ہو آپ، اس افطاری کے مالک ہو، اس لیے یہیں بیٹھ کر کھاؤ. ارے تو بھائی آج کے دور کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسپوزیبل. یہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل بھی مل رہی ہیں یار. تو تھوڑا سا پیسہ اور خرچ کر کے ڈسپوزیبل کر دو اس کو اور مالک بناؤ نا اس کو. لیکن مالک نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ اپنے اسٹال کو لمبا کرنا ہے. اس طریقے سے زکات ادا نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھنا. جس نے اس افطار کے اسٹال کے اوپر زکات کا مال لگایا اس کی زکات ادا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس نے افطار کا مالک نہیں بنایا. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن.